اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید احمدیات ندوی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کی 72ویں قسط کو لے کر حاضر ہوں. ناظرین، مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے مد و جزر اسلام جو مسدس حالی سے مشہور ہے، جو کافی طویل ہے، اور اس طویل قصیدے میں عربوں میں پائے جانے والی برائیوں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد ان کی اچھائیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور مکمل جو اسلام میں اونچ نیچ ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہے. اسی میں برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شراب کی عادت پر الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اشعار میں کچھ یوں ادا کیا ہے: جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی. یعنی عرب شراب کے دل دادا تھے، حتیٰ کہ آپ اگر عربی زبان کے الفاظ جو شراب کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کو گننا شروع کریں گے تو آپ کو تقریباً 200 سے زائد الفاظ ملیں گے جو عربوں نے صرف شراب کے لیے وضع کیے تھے. صبح جو شراب پی جائے گی اس کا ایک نام، شام کا الگ، دوپہر میں پی جانے والی شراب کا نام الگ. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب عربوں کے نزدیک کیا مقام رکھتی تھی. یہی نہیں بلکہ اس کا پینا اور پلانا باعث فخر سمجھا جاتا تھا. مدینے کے رہنے والوں میں مکے کے باشندگان سے زیادہ شراب کی عادت تھی. اسلام جو عقل کو انسان کے لیے بہترین عطیہ خداوندی یعنی خدا کی طرف سے دیا گیا تحفہ قرار دیتا ہے، تو وہ اس عقل و حواس کو ختم کر دینے والی چیز کو کیسے قبول کر سکتا تھا؟ تاہم جو چیز عرب والوں کے رگ رگ میں سرایت کر چکی ہو، یکبارگی ایک ہی حکم میں اس کو روک دینا مصلحت کے موافق نہ تھا. لہذا اسلام نے شراب سے روکنے کے لیے آہستہ آہستہ بڑی حکمت سے احکام اتارے. اسی کے ساتھ جوئے کی بھی ممانعت کر دی گئی. سب سے پہلے جس میں حکم ممانعت کا جو حکم نازل ہوا، سورہ نحل کی آیت 67 میں اس کا ذکر آیا ہے. یہ آیت اس وقت اتری تھی جب شراب حرام نہیں تھی، اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. نیز یہ صورت مکی ہے جس میں شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار ہے. پھر مدنی صورتوں میں بتدریج اس کی حرمت نازل ہو گئی. چنانچہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں شراب پینے کے متعلق یہ اشارہ دیا جا چکا تھا کہ شراب کے فائدے سے اس کا گناہ بڑا ہے. بعض صحابہ کرام نے اسی اشارے کو سمجھ کر شراب ترک کر دی تھی. چنانچہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اس سے دولت کی بربادی کے ساتھ ساتھ عقل میں فتور پیدا ہو رہا تھا. اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا تھا: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. آگے فرمایا گیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے شراب اور جوے کا حکم دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ یعنی کہ نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. اس آیت کے نزول سے صحابہ کرام میں شراب اور جوے کے نقصانات اور گناہ کا احساس پیدا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ آیت تلاوت کی گئی تو دعا مانگنے لگے: اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے واضح احکام نازل فرما. ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کرنے کا اشارہ دیا ہے، عنقریب اس کی حرمت کا حکم آئے گا، لہٰذا جس کے پاس شراب ہے اسے بیچ کر نفع حاصل کر لے. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے دوستوں کی ضیافت کی اور دعوت کے بعد شراب کا دور چلا، اور اسی حالت میں مغرب کی نماز کا وقت آن پہنچا. نشے کی حالت میں نماز مغرب بھی پڑھی گئی تو امام نے، جو کہ خود بھی حالت نشے میں تھے، نشے کی حالت میں تھے، سورہ قل یا ایھا الکافرون میں جتنے لا تھے سب کو حذف کر دیا. یعنی لا اعبد ما تعبدون میں جو لا تھا اس کو حذف کر دیا. اس موقع پر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی: یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. یعنی ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں تک کہ سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو.
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس تدریجی حکم پر اوقات نماز میں شراب نوشی بالکل ترک کر دی۔ ایک رات کی بات ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے چند دوستوں کی دعوت کی، اونٹ ذبح کیا گیا اور کباب و شراب کا اہتمام ہوا۔ نشے کی حالت میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فی البدیہ قصیدے میں رئیس انصاری کے جو رئیس تھے اس کی ہجو کی، یعنی اسے نیچا دکھایا۔ ایک انصاری نے اونٹ کی ہڈی سے ان کا سر پھاڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس انصاری کی شکایت کی۔ یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح احکام نازل فرما، اس لیے کہ شراب تو مال و عقل دونوں کی دشمن ہے۔ ناظرین، شریعت نے کسی بھی حکم و قانون کو جاری کرنے سے پہلے یہ چاہا ہے کہ بعض واقعات سے ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرے ایسے حکم کی خود ضرورت محسوس کرنے لگے یا حکم کی مصلحت کو آسانی سے سمجھ سکے۔ اسی کو شان نزول کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جواب میں شراب کی حرمت کا قطعی حکم آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیات 90 سے 92 تک نازل فرمائی، جن میں شراب کے قطعی حرام ہونے کا ذکر ہے، اور ان آیات میں شراب اور جوے کے ساتھ دوسرے برے اعمال کو رجس من عمل الشیطان قرار دیا گیا ہے، یعنی گندے شیطانی کام، اور بتایا گیا کہ ان کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان جھگڑا فساد پیدا کرتا ہے اور خدا کے ذکر اور نماز کو خراب کرتا ہے۔ اس آیت کا آخری جملہ تھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم باز آ جاؤ گے، یعنی پھر کیا تم رک جاؤ گے۔ یہ آیت سن کر بعض صحابہ نے چلا کر کہا انتہینا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، ہم رک گئے۔ ان آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب اور جوے کی قطعی حرمت کا اعلان ہو گیا۔ جب پکارنے والے حضرت ابو طلحہ کے مکان پر سے گزرے تو اس وقت ان کے مکان پر محفل لگی ہوئی تھی، شراب کی محفل لگی ہوئی تھی، اور لوگ شراب پی رہے تھے، نشے میں دھت تھے۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا ذرا سننا کیا اعلان ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہے۔ حکم دیا کہ شراب کے مٹکے اٹھاؤ اور باہر لے جا کر توڑ دو۔ شراب کے عادی لوگوں نے بے تأمل بلا سوچے سمجھے شراب کے برتن توڑ ڈالے، اور اس روز یہ حال تھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی، اور یہ حکم سن 4 ہجری کا ہے، لیکن بعضوں نے سن 6 ہجری اور بعضوں نے سن 8 ہجری کو بھی مانا ہے۔ پھر لوگوں نے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا جو شراب اور جوئے کی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے جواب میں اس کے بعد کی آیت نازل ہوئی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات الى آخر الآیہ واللہ یحب المحسنین تک، یعنی اگر ان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی زندگی میں یہ حکم اترا ہوا ہوتا تو وہ بھی تمہاری طرح اسے مان لیتے۔ ناظرین، چلتے چلتے مزید سن 4 ہجری میں اور کیا ہم واقعات پیش آئے اس پر نظر کرتے ہیں۔ سن 4 ہجری میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے انتقال کیا، جو کہ ازواج مطہرات میں سے تھی، جن سے اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ اسی سال شوال میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی فرمایا، اور اسی سال سن 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے عبرانی زبان پڑھنا اور لکھنا سیکھا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا یہود جو باتیں مجھے بتاتے ہیں، جو کہ عبرانی زبان سے مجھے ترجمہ کر کے بتاتے ہیں، مجھے ان پر اطمینان نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے صرف 15 دن میں عبرانی زبان سیکھ لی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں عبرانی زبان سے لوگ بہت کچھ واقف تھے اور عبرانی زبان سے لوگ آشنا تھے۔ آج کی اس قسم میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسم میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور آخر میں چلتے چلتے آپ سے گزارش کہ اگر آپ کو ہماری یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو سیریز اچھی لگتی ہوں تو ضرور اپنے دوست احباب
قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد.